تو میرے بھائیوں آج کے اس اجتماع میں میں آپ کو کوئی قصہ کہانیاں سنانے والا بھی موضوع سنا سکتا تھا، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر پیدا ہو جائے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے چوپایا گھاس کو کھا جاتا ہے۔ ہم تو گناہگار سے بندے ہیں، ہم تو نیکیاں کرتے بھی نہیں، اگر ہم نیکیاں کریں پھر بھی وہ حسد کی وجہ سے ضائع ہو جائیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ اس واسطے میں نے سوچا کہ حسد کے بارے میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے۔ ایک دفعہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی تھی، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے۔ جو لوگ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے منکر ہیں ان کے منہ پہ تمانچہ ہے یہ حدیث شریف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے کرتے تقریر کرتے کرتے میرے آقا شاہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ اب جو مسجد نبوی میں اندر آئے گا وہ جنتی انسان ہے، جو اب مسجد میں آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ اب سب کی نظریں منتظر ہیں دروازے کی طرف کہ اب کون آتا ہے۔ سب دیکھ رہے تھے، ایک سادے سے انصاری صحابی آگے، تازہ وضو کیا ہوا تھا، داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، جوتا بغل میں رکھا ہوا تھا۔ سب کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یار کتنا خوش قسمت انسان ہے جو خود محفل میں بعد میں آیا ہے، جنت کی خوشخبری پہلے مل گئی، یہ بعد میں آیا، جنت کی خوشخبری پہلے مل گئی۔ سب بڑے حیران ہوئے۔ اب مجلس برخاست ہوئی، دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرما رہے تھے اور صحابہ بیٹھے سن رہے تھے۔ تقریر کرتے کرتے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں تربے بہا دیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت پھر جوش میں آیا، فرمایا اے میرے صحابہ اب جو بندہ محفل میں آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ اب سب کی نظریں منتظر ہیں کون آتا ہے۔ دوسرے دن بھی وہی صحابی آ گئے۔ اب ایک دفعہ جو حضور نے فرما دیا کہ یہ جنتی ہے تو بس جنت کی تو مہر پکی ہو گئی، لیکن دوسرے دن پھر وہی آ گئے۔ اب یہ محفل کا انداز کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چھپ کے کھڑا ہو جائے اور جب کہیں گے کہ جنتی آئے گا تو میں آ جاؤں گا۔ یہ تو میں ہوں جسے نہیں پتا کہ یہاں کوئی کھڑا ہوا ہے یا نہیں۔ میرے آقا تو وہ ہیں جو فرش زمین پہ بیٹھ کے عرش بری کی خبریں دیتے ہیں۔ وہ بندے نہیں دیکھ رہے کون آ رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں کہ کون آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، تو حضور علیہ السلام نے دوسرے دن بھی ان کی بشارت دی۔ تیسرا دن آیا، پھر ویسے مجلس لگی ہوئی تھی، سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تیسرے دن پھر میرے آقا تقریر کر رہے تھے، تو پھر تقریر کرتے کرتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اب جو بندہ محفل میں آئے گا وہ جنتی انسان ہے۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی آ گئے۔ جب تیسرے دن وہی آئے اب سب کو کچھ زیادہ ہی حیرت ہوئی کہ یار عجیب بندہ ہے، ہر روز یہ آ جاتا ہے، بڑی بات ہے اس کی۔ حضور نے ایک دفعہ جو فرما دیا کہ یہ جنتی ہے تو پھر جنتی ہے، اب بار بار اس کا پورا نکل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ جب محفل برخاست ہوئی تو ایک صحابی کے پیچھے چلے، جا کر کہا کہ چچا جی کچھ دنوں کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ دیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دفعہ کہیں سبحان اللہ، ساتھ ساتھ تھوڑا سا بولتے رہا کریں تاکہ پتا ہو کہ آپ سن رہے ہیں، یہ نہ ہو میں لاہور پہنچا ہوں اور آپ بھی گجرات پہ رکے ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو۔ وہ کہتے ہیں چچا جی مجھے ابو جی نے گھر سے نکال دیا ہے، مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی تھی، تو مہربانی فرمائیں کچھ دنوں کے لیے آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ دیں۔ تو وہ فرمانے لگے ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ گھر میں لے گئے، ایک ہفتہ گزرا، ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں واپس جانے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابا جی راضی ہو گئے؟ تو کہنے لگے وہ ناراض ہوئے ہی نہیں تھے، اصل میں بہانہ تلاش کرتا تھا آپ کے پاس رہنے کا۔ یہ دیکھیں صحابہ کے اندر نیکیوں کی تڑپ کتنی ہے، کیوں رہنا چاہتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ 3 دن مسلسل آپ کا پورا نکلا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے نالین پاک چننے کو عرش ترستا ہے وہ آپ کے نام لے دے کے آپ کو جنتی کہہ رہے تھے۔ مجھے اتنی عظیم ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 3 دن مسلسل جنتی ہونے کا ٹکٹ عطا فرمایا، تو ایسی کون سی نیکی ہے؟ میں وہ نیکی تلاش کرنا چاہتا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا رات کو کیا وظیفے کرتے ہو، لیکن مجھے کچھ نہیں ملا۔ تم 5 وقت نماز پڑھتے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، تم صبح اٹھتے ہو، میں بھی اٹھ جاتا ہوں، رات کو تم سوتے ہو، میں بھی سو جاتا ہوں، کوئی خاص وظیفے کی تلاش تھی مجھے، وہ تو مجھے نہیں ملا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اب جا تو رہے ہو، اب سن جاؤ
جس کام کے لیے ایک ہفتہ تم نے محنت کی وہ کام ہے، واقعی ہے، وہ وظیفہ ہے، پوچھتے ہیں کون سا وظیفہ ہے؟ تو وہ انصاری صحابی فرماتے ہیں کہ وہ کام ایسا ہے کہ جو دل کا عمل ہے، وہ دل کا معاملہ ہے، وہ کوئی کرنے والا وظیفہ نہیں، وہ دل کا وظیفہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے اتنی خاص کوئی نیکیاں کوئی نہیں کی، بس 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، جو کچھ اسلام نے فرض و واجب قرار دیا ان پہ عمل کرتا ہوں۔ ہاں ایک نیکی ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 دن مسلسل میرے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ پوچھا وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا وہ نیکی یہ نیکی ہے کہ جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے اس دن سے لے کے آج تک میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد پیدا نہیں ہوا۔ دیکھیں کتنی عظمت صحابی کو ملی۔ میں نے بتایا نا کہ 3 دن مسلسل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنتی ہونے کا اعلان کیا۔ نیکی کیا تھی؟ فرمایا جس دن سے میں مسلمان ہوا آج تک میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے حسد پیدا نہیں ہوا، کینہ پیدا نہیں ہوا۔ میں نے ہر مسلمان کو اپنے آپ سے اعلیٰ و افضل سمجھا ہے۔ اللہ نے مجھے اعلیٰ کر دیا، اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ ادا کر دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا کہ حضور نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو۔ تو دیکھیں یہ حسد سے بچنا کتنا فائدہ مند ہے۔ جو بندہ حسد سے بچتا ہے اتنا اس کو فائدہ ملتا ہے۔